اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، کوشش اور محنت کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مند ہیں آپ حضرات۔ کتنے سارے ہمارے دوست احباب تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں موجود تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری بھی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہر انسان کو قدر کرنی چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر ایک عنوان شروع ہو رہا ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر موت آ رہی ہو، اس مرنے والے کے پاس کیا کہنا چاہیے؟ موت جب آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کو غسل کیسے دینا ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے؟ اور کس طرح، کس حد تک شریعت نے میت کے اوپر رونے کی اجازت دی ہے؟ ماتم کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اتنی رسم و رواج اور بدعات شامل ہو چکی ہیں ہماری اس فوتگی کے حوالے سے، یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ فوتگی والا گھر کسی مسلمان کا گھر ہوگا۔ اتنی اس کے اندر کوتاہیاں، نماز جنازہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے اتنی دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یقین کریں آپ کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوتا ہو۔ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اس کا والد بھی مسلمان تھا، والدہ بھی مسلمان تھی، خود بھی کلمہ پڑھتا ہے، دیندار کہلاتا ہے، لیکن اس کے سکے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے سکے والد کو غسل دلوانے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ایک مسلمان انسان کے لیے کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ وہ 1000 روپیہ دے کر، 2000 روپیہ دے کر، باقاعدہ اس کے اندر طے ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے والا جو آتا ہے وہ پہلے طے کرتا ہے کہ آپ نے مجھے 2000 روپیہ دینا ہے۔ یہ 1000 روپے پر بات کو ٹالنا چاہتا ہے، تو تکار ہو جاتی ہے۔ میت اپنے والد کی گھر میں پڑی ہے، اس کے غسل دینے کے اوپر پیسے کے مکاؤ کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے ایک مسلمان کے لیے کہ آج مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ اپنے سکے والد کو فوت ہونے کے بعد جو سب سے آخری حق ہوتا ہے مسلمان کا، ایک مسلمان کے اوپر، اور خاص طور پر ایک اولاد کا اپنے باپ کے لیے، وہ فرض بھی پورا نہیں کر سکتا کہ کم از کم اپنے والد کو خود ہی غسل دے لے۔ تو ان احادیث کے اندر مرنے والے کو غسل دینے کا بیان، کفن دینے کا بیان۔ کفن دینے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کفن کسی کو بلاؤ آ کے دے۔ اس لیے کفن دینے کا پتہ ہو، نماز جنازہ کا پتہ ہو، جنازے میں فرائض کتنے ہیں، کس طرح وہ جنازہ ہم نے پڑھنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا علامہ اور مولوی صاحب بلا کے اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ میرا اس کے بارے میں خیال یہ ہے، اگر جو میت کا بیٹا ہے نا، وہ اگر جنازہ پڑھائے اور وہ اس پوزیشن میں بھی ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، 100 مولوی مل کے دعا کریں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ اپنے بیٹے کی دعا کا اثر ہوگا جو دل کے اندر سے نکل رہی ہوگی۔ مولوی کو کیا ہے، اس کو بلایا، اس نے 4 تکبیریں کہہ کے اللہ اللہ فارغ کر دیا۔ اس کو کیا کہ اس کی بخشش ہو نہ ہو۔ سکا باپ میت کے طور پر سامنے چارپائی کے اوپر رکھا ہوا ہے، سکا بیٹا جس وقت ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے باپ کے لیے کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ یہ میرا والد فوت ہوا ہے تو اس کو معاف کر دے، خدا کی قسم اس کے دل کے اندر سے اتنی آواز ہوگی
جو عرش کو چی کر رب کے ہاں قبول ہو جائے، لیکن آج اس کا سسٹم ہی نہیں ہے، اس لیے اس پہ توجہ دینی ہے۔